السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک۔ اور آج ہم اپنے پروجیکٹ نمبر 4 کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہمارے ویب براؤزر میں یہاں پر ایک ہیڈر کا سیکشن ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس 2 سیکشن اور ہوں گے۔ ایک سیکشن میں ہمارے پاس جو ہے وہ اباؤٹ کا کنٹینٹ ہوگا اور دوسرے میں کچھ لسٹ ٹائپ ہوں گی، کچھ ڈیٹیل ہوں گی، کچھ انفارمیشن ہوں گی۔ تھرڈ سیکشن میں ہمارے پاس اس میں ہم کمپنی کی انفارمیشن جو ہے وہ سٹور کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس ایک ہیڈر کا سیکشن ہوگا۔ آپ سیکشن کو نیم ہیڈر بھی دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ یہ دیکھیں، یہ بلٹ ان جو ہے ٹیگ ہے جسے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کلاس دینا چاہیں تو آپ اس کو کلاس بھی دے سکتے ہیں۔ فی الحال میں اس کو کلاس نہیں دے رہا ہوں، اور یہاں سے میں اس ہیڈر کو جو ہے اپنے سی ایس ایس میں جو ہے وہ سٹائل دوں گا۔ اور یہ دیکھیں، میں نے اپنی سی ایس ایس جو ہے یہاں پر لنک کی ہوئی ہے اس ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ ہی۔ سب سے پہلے یہاں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ باڈی سے جو ہم مارجن اور پیڈنگ ہے بائی ڈیفالٹ وہ ہٹا لیتے ہیں۔ مارجن ہم اس کو 0% دے دیں گے، اور پیڈنگ بھی ہم اس کو 0% دے دیں تاکہ یہ بالکل کلوز ہی ہو جائے، اور اس کو باکس سائزنگ بارڈر باکس دے دیں۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں۔ یہاں سے میں اپنے ہیڈر کے سیکشن کو جو ہے وہ ڈیٹیل کرنا شروع کر دوں گا۔ کیونکہ یہ میرے پاس ٹیگ ہے تو ہم ڈائریکٹ ٹیگ کا نیم لکھ کے اس کو سٹائل دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ہائٹ کو جو ہے وہ فکس کر لوں گا تقریباً 100 VH، یعنی میرے جتنا ویب براؤزر ہے اس کے سائز جتنا۔ اس کے بعد یہاں پر میں اس کو وڈتھ بھی دے دوں گا 100%، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک امیج ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس امیج فولڈر ہے اور اس کے اندر میرے پاس یہ امیج ہے۔ اس کا فارمیٹ .webp ہے، اس لیے یہ یہاں پر آ گیا۔ اب یہ دیکھیں تو اس امیج کا سائز چھوٹا ہے، اس لیے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کی بیک گراؤنڈ ریپیٹ کو ہم نو ریپیٹ کر دیں گے۔ یہ جو پراپرٹی ہے ہم اس کو یوز کر کے اس کو نو ریپیٹ کر دیں گے، اور یہ سیو کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ابھی بیک گراؤنڈ ریپیٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک دوسرا کام یہاں پر کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ سائز کو کور کر لیں گے، یا بیک گراؤنڈ پوزیشن ہم اس کی سینٹر کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل سینٹر میں آئی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ سائز جو ہے وہ ہم کور کر لیں گے۔ جیسے میں اس کو سیو کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بالکل کور ہو گیا۔ ایک دوسرا کام میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اوور لے آئے، اس کے اوپر ایک ڈارک سا اوور لے آئے۔ تو وہ لانے کے لیے سمپل آپ نے یہاں پر آنا ہے۔ یہ اوور لے ہر بار میں لاتا ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویب پیج جو ہے وہ اور بھی بیوٹیفل ہو جاتا۔ تو یہاں پر سمپل میں لینئر گریڈینٹ جو ان سے پراپرٹی ہے وہ یوز کروں گا۔ اس میں 2 کلر دینا چاہتا ہوں RGB کے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ سے آئے، اس میں RGB کا کلر اسکیم میں یوز کروں گا۔ اس کا کلر میں بالکل بلیک دینا چاہتا ہوں، اس لیے بلیک کو میں 0.00، اور لاسٹ میں اوپیسٹی دوں گا تو وہ 0.4 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دوسرا RGB کا کلر اسکیم، اس کی بھی ساری جو ہے کلر میں 0 کر لیتا ہوں، اور اوپیسٹی میں اس کی 0.7 کر لیتا ہوں۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا رہا۔ وہ بالکل غائب ہی ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم کاما دے دیں تو شاید اب کچھ دکھے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بلیک گلو جو ہے وہ آ گیا، ٹاپ سے زیادہ ہے اور باٹم سے کم ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ پراپرٹی۔ اب ہم کیا کریں گے، دوسرا کام جو ہے ہمارے پاس، ہم یہاں پر ایک لوگو لگائیں گے کمپنی کا۔ کیونکہ میرے پاس لوگو نہیں ہے تو میں یہاں پر کچھ ٹیکسٹ ہی لکھوں گا، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ یہاں پر ہمارے پاس آئیکن ہوں گے ہوم کا۔ یہاں پر ہمارے پاس ہوم کا آئیکن ہوگا، اباؤٹ کا آئیکن ہوگا، کانٹیکٹ کا آئیکن ہوگا، ایڈریس کا آئیکن ہوگا۔ یہ آئیکن ہمارے پاس یہاں پر ہوں گے، اور اس کے سینٹر میں ایک فارم بناؤں گا جو یہاں پر آئے گا۔ آئیے اس کو کرتے ہیں۔ میں یہاں سے اپنے index.html میں گیا، اور اس ہیڈر کے سیکشن کے اندر میں یہاں پر ایک ڈیو لیتا ہوں، اور اس کو میں کلاس دیتا ہوں لوگو کا۔ یہاں پر میں H2 لکھ لیتا ہوں، اور کمپنی کا میں نیم میں لکھتا ہوں کہ
آڈی کر لیتے ہیں۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آڈی یہاں پر آ گیا جو بالکل بلیک ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہاں سے اس لوگو کی کلاس کو اٹھا لیں گے اور اس کو اپنے اسٹائل شیٹ میں اب اسٹائل کریں، اور اس لوگو کو میں یہاں پر سب سے پہلے ویڈتھ دیتا ہوں 200 پکسل، اور اس کو میں ہائٹ بھی دے دیتا ہوں 200 px۔ اسے ٹیکسٹ لائن میں سینٹر میں کر لیتا ہوں۔ کلر میں یہاں پر یا اس 2 کو ہم الگ سے کلر دے دیں گے ڈاٹ لوگو، اور اس کے اندر جو میرے پاس S2 ہے تو یہ میرے پاس اس کو سلیکٹ کر لے گا، لوگو کے اندر ہے اس لیے میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اس طرح، اور یہاں پر اس 2 کو میں کلر دینا چاہتا ہوں وائٹ۔ آپ چاہے تو اور بھی کلر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بالکل سینٹر میں آ گئی۔ یہاں سے میں اس کو پیڈنگ بھی دے دیتا ہوں تاکہ اس کے بیچ میں کنٹینٹ کے اندر کچھ سپیس آ جائے۔ میں تقریباً 30 پکسل کا سپیس دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر آ گئی۔ اس کے بعد اس S2 کی میں فونٹ فیملی جو ہے وہ چینج کرتا ہوں۔ میں یہاں پر ایریل کی فونٹ فیملی یوز کر رہا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا بڑا دکھے، تو یہاں سے ہم اس کے فونٹ سائز کو بھی تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، تقریباً 50 پکسل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح دکھتے ہیں۔ کافی بڑا ہو گیا، خیر 50 پکسل زیادہ بڑا ہو گیا، ہم 40 پکسل کر اب کچھ ٹھیک لگ رہے۔ اس کے بعد یہاں پر میرے کچھ کنٹینٹ ہوں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں پر ہمارے آئیکن ہوں گے، ہوم کا ہوگا، اباؤٹ کا ہوگا، اور پروڈکٹ وغیرہ ہمارے جو ہے اس کا ہوگا۔ تو سمپل یہاں پر آ جائیں گے۔ اس لوگو کا نام دیے ہوئے آرڈی، جو کہ کچھ ایکورڈ سا لگ رہا ہے کیونکہ آرڈی ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ کارس وغیرہ کی بزنس کرتی ہے۔ تو یہاں سے میں اس کے نیم کو چینج کر لیتا ہوں اس امیج کے مطابق ہی۔ تو ہم یہاں پر ایک کام یہ کرتے کہ اس کو نیم دیتے ہیں ریڈ اسکائی کا۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں اور یہ کچھ اب بہتر دکھ رہا ہے۔ اس ڈیو کے بعد میں ایک دوسرا ڈیو لے رہا ہوں جس میں میرے پاس آئیکن ہوں گے، اس کو میں کلاس دیتا ہوں آئیکنس کا، اور یہاں پر میں UL یوز کر رہا ہوں ان آرڈر لسٹ، اور اس ان آرڈر کی لسٹ کے اندر میرے پاس 4 لسٹ کے آئٹم ہوں گے، اور اس کے اندر ایک اے ٹیگ بھی ہوگا۔ اے ٹیگ سے میں کچھ کروانا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں پر میں نے ہیش کا سمبل یوز کیا اور اس کو بلینک ہی چھوڑ دیا۔ اب سمپل ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے 4 لسٹ چاہیے اس لیے میں نے 4 دفعہ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیا، اور یہاں سے میں اس کو آئیکن کے نیم دینا شروع کر دوں گا۔ یہاں میرے پاس ہوگا ہوم کا آئیکن، پروڈکٹس ہی کر لیتے، اس کے بعد کنٹیکٹ کا آئیکن ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا اباؤٹ۔ اب ہم اس کو اپنی سٹائل دینا شروع کریں، اور یہاں پر ہم اس کو سٹائل کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ آئیکن ہے جو آپ کو دکھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے بنائے۔ اس آئیکن کے اندر میرے پاس UL ہے، اس لیے میں اس UL کو سلیکٹ کر لوں گا، اور UL کے اندر LI، اور سب سے پہلے کام میں یہاں پر یہ کروں گا کہ اس LI کو میں ڈسپلے کر دوں گا ان لائن بلاک۔ اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا میں بڑا کر دوں گا، یا فونٹ سائز ہم اے ٹیگ کا ہی بڑا کر دیں گے۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں اور جاتے اپنے پیج کی طرف۔ تو یہ دیکھیے یہ بلاک ٹائپ ہو گیا۔ اب یہاں سے میں اس کو مارجن بھی دے دیتا ہوں۔ مارجن میں رائٹ ٹورڈ رائٹ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے رائٹ سیلیکٹ کیا، اور میں تقریباً چاہتا ہوں کہ یا اس طرح کرتے اس کو مارجن لیفٹ دے۔ مارجن لیفٹ میں دیتا ہوں تقریباً 20 پکسل۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں، اور اس نے 20 پکسل مارجن لے لی۔ اب اس کے بعد یہاں پر میں اس کو اس آئیکن کے اندر میں کو بھی سٹائل دے دوں، اور اس کی میں ٹیکسٹ ڈیکوریشن جو ہے سب سے پہلے میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی وائٹ ہی ہو۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ وائٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے نیچے لائن آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لائن نہ آئے، تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ ڈیکوریشن کا ایک پراپرٹی ہے جس کو آپ نے یوز کرنی ہے، اور اس کو آپ نے کرنا ہے نن۔ جیسے آپ اس کو سیو کر دیں گے تو یہ دیکھیں وہ لائن اب ہٹ گئی ہے۔ میں یہاں سے اس کے
فونٹ سائز کو بھی بڑا کر دوں گا، تقریباً میں چاہتا ہوں کہ 20 پکسل بڑا ہو جائے، تو یہ کچھ بہتر ہوگا۔ یہاں سے میں اس کی فونٹ فیملی کو جو ہے وہ چینج کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے، تو اس کو یہاں پر لانے کے لیے سمپل ایک کام ہم کر لیں گے، ہم اس کو فلوٹ لیفٹ دے دیں گے اور اس کو فلوٹ رائٹ دے دیں گے، تو یہ رائٹ سائڈ پر شفٹ ہو جائیں گے۔ تو سمپل یہاں پر ہم اس آئیکن کی کلاس کو سلیکٹ کریں گے، یا اس ایلائی کو ہم فلوٹ رائٹ دے دیں گے۔ میں اس کو سیو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیے یہ رائٹ سائڈ پر ہو گئے ہیں۔ اس لوگوں کو میں یہاں پر فلوٹ لیفٹ دے دوں گا، میں اس کو سیو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیے یہ بالکل اوپر چلے گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس فلوٹ لیفٹ نے کیا کیا کہ اس نے اس کی جتنی وڈتھ ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس کو جو ہے ہم نے فلوٹ رائٹ دیے تھے، اس لیے یہ رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ بلاک ایلیمنٹ تھا، تو اس نے اپنے آگے جو ہے وہ کنٹینٹ کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے ہم اس کو جو ہے مارجن ٹاپ دیں گے، تو یہ تھوڑا نیچے آ جائے گا، اور پہلے میں اس کی مارجن لیفٹ کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں، تقریباً 30 پکسل میں کر لیتا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑا، 40 پکسل اور سیو کرتے ہیں۔ تو اب کچھ بہتر اور ہے، اور اس کو ہم مارجن ٹاپ بھی دے دیں گے۔ میں مارجن ٹاپ تقریباً 30 پکسل دے دیتا ہوں، اور اس کو میں سیو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے۔ اب یہاں سے میں اس کو ہوور ایفیکٹ بھی دے دوں گا اپنے اسٹائل شیٹ کے اندر۔ یہاں سے میں ڈاٹ آئیکنز کے اندر UL ہے میرے پاس، اور LI اور ایئر ٹیگ کو میں یہاں سے ہوور دوں گا۔ اس کا تو میں پہلے کلر چینج کر لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈفرنٹ سا کلر دکھے، تو گولڈن روڈ یہ کلر چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح دکھ رہے۔ یہ دیکھیں، اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میرے آئیکن الٹے بھی ہو گئے، یہ دیکھیں یہ بالکل الٹے ہو گئے کیونکہ ہم نے اس کو فلوٹ رائٹ دیے ہوئے۔ ایک کام میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ اس ڈاٹ آئیکن کی کلاس کو الگ سے سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہ جو فلوٹ رائٹ کی پراپرٹی میں نے یہاں پر ڈالی ہوئی ہے، اس کو میں یہاں سے اوپر شفٹ کر لے، اس کو میں سیو کرتا ہوں، اور اب دیکھیں اب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہم نے لسٹ آئٹم کو جو ہے وہ پراپرٹی دی ہوئی تھی فلوٹ رائٹ کی، تو اس لیے یہ بالکل الٹا ہو گیا تھا۔ تو یہاں سے ایک کام میں اور کرتا ہوں کہ اس کو مارجن لیفٹ بھی دے دیتا ہوں، تقریباً میں دیتا ہوں 10 پکسل کا۔ یہ دیکھیں تو سوری مارجن رائٹ میں نے دینا تھا، یہاں سے میں اس کو مارجن رائٹ کر لوں گا، تو یہ دیکھیں یہ پہلے جو بالکل ٹچ تھے اب کچھ بہتر ہو گئے۔ اب میں اس ایئر ٹیگ کو ہوور کے اندر جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بارڈر باٹم بھی ہو، اس کو میں کر لیتا ہوں 2 پکسل، اور سالڈ میں یہی گولڈن روڈ کر لیتا ہوں تاکہ بالکل سیم ہی ڈسپلے ہو۔ تو یہ دیکھیں اس کے نیچے بارڈر باٹم 2 پکسل کا آ گیا، جو بالکل زبردست سا لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کے سینٹر میں ایک فارم لگائیں گے، اور فارم ہمارے پاس لاگ ان کا فارم ہوگا، تو یہاں پر میں اس ڈیو کے بعد ایک دوسری ڈیو لے رہا ہوں جس کو میں کلاس دوں گا فارم کا۔ اس فارم کے اندر میرے پاس سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر ہوگا H2 میں ویلکم نوٹ، ویلکم ٹو ریڈ اسکائی، اور اس H2 کے بعد میرے پاس ہوگا H3 میں لاگ ان ہیئر، اور میں اس کو سیو کرتا ہوں، تو یہ دیکھیے یہ بالکل ٹاپ پہ اس کے سینٹر پہ آ گیا۔ تو اس کو سینٹر سے ہٹانے کے لیے ہم ایک کام دوسرا کر لیتے ہیں کہ اس ڈیو کے بعد ایک ایمپٹی ڈیو لے لیں گے، اس کو کلاس دے دیں گے نل کا، جیسے اس کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، یہاں پر میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، اور ڈائریکٹ اپنے سٹائل میں اس کو ڈیزائن کروں گا۔ میں اپنی ویڈیو تیز کر رہا ہوں یہاں پر، تو یہ دیکھیے اب نیچے آ گیا۔ اب یہاں پر میں ایک ان پٹ فیلڈ لوں گا، سب سے پہلے اس میں ایک لیبل لگا لیتا ہوں فار یوزر نیم، اور یہاں پر میں لکھتا ہوں یوزر نیم، اور اس کے بعد میرے پاس ایک ان پٹ فیلڈ ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرا ان پٹ فیلڈ میرے پاس ہوگا، لیبل ہوگا، اور لیبل میرے پاس یہاں ہوگا پاسورڈ کے لیے، یہاں پر میں پاسورڈ، اس کے بعد میرے پاس ایک ان پٹ فیلڈ ہوگا پاسورڈ، اور یہاں پر میرے پاس لاسٹ میں ایک بٹن ہوگا،
بٹن میرے پاس ہوگا لاگ ان کی. میں اس کو سیو کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ ان پٹ فیلڈ ہے بٹن. اب یہاں پر ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ اس ان پٹ کے بعد میں ایک بی آر لگا لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر میرے پاس لائن بریک ہو رہی ہے، اور اس پاسورڈ ان پٹ فیلڈ کے بعد ایک بی آر لگا. میں جیسے اس کو سیو کر لوں گا تو یہ بالکل ایک دوسرے کے نیچے آ رہے. اب یہاں سے ہم اس کو اپنے سٹائل دینا شروع کر دیں گے. میں اپنے فارم کے ڈیو کو سلیکٹ کر رہا ہوں، اسٹارٹ فارم، اور اس کی میں وڈتھ کر لیتا ہوں تقریباً 300 پکسل. ہائٹ میں کر لیتا ہوں 480 پکسل. میں اس کو مارجن دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل سینٹر میں ہے، تو اس کے لیے میں مارجن ڈائریکٹ لکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ اور باٹم سے 50 پکسل نیچے آئے، اور لیفٹ اور رائٹ سے جو ہے وہ بالکل سینٹر میں آ جائے. تو میں اس کو آٹو کر لیتا ہوں. یہاں پر میں نے پہلی جو سی پراپرٹی لکھی ہے یہ ٹاپ اور باٹم کے لیے، اور یہ جو ہے یہ میرے پاس لیفٹ اور رائٹ کے لیے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ڈیو بالکل اب سینٹر میں آ گیا. اب میں اس کے بیک گراؤنڈ میں چاہتا ہوں کہ ایک گلو ٹائپ ہو، گلو کے اوپر گلو. خیر اس کو دے دیتے ہیں. یہاں پر میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں کلر دیا ہے. تو یہ دیکھیں چونکہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے میں اس کی ہائٹ کو کم کر رہا ہوں. اس کو میں کر لیتا ہوں 280. اس کے ٹیکسٹ لائن کو میں کر لیتا ہوں سینٹر. اب یہاں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وائٹ ہو، لیکن ہلکا سا وائٹ. تو یہاں سے میں اس کی جو ہے اوپیسٹی ڈاؤن کر رہا ہوں. اب بھی زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور بھی کم کر لوں. اس کو سیو کرتا ہوں میں. تو شاید اب کچھ بہتر لگ رہا ہے، اور اس کو میں بارڈر ریڈیوس بھی دے دیتا ہوں. تقریباً میں دیتا ہوں 25 پہ. سیو کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہو گیا، اور یہاں سے میں اس کو پیڈنگ بھی دے دیتا ہوں. میں پیڈنگ دیتا ہوں تقریباً 10 px. کچھ نیچے ہو گیا، خیر اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں. اب کچھ ٹھیک ہے. یہاں سے ہم اس کے کلر کو ہم کچھ ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. اس کو میں سیو کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ گولڈ کلر میں کس طرح دکھ رہا ہے. تو شاید کچھ بہتر ہے. اب ہم اپنے یہاں سے اس فارم کے اندر ان پٹ فیلڈ کو جو ہے وہ سٹائل دیں گے. سب سے پہلے تو میں لیبل کو جو ہے یا ڈائریکٹ ان پٹ فیلڈ کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو میں ہائٹ دیتا ہوں تقریباً 20 px کی. تو دیکھتے ہیں کس طرح دکھ رہا ہے. کچھ بڑا ہو گیا. اس کو بھی میں بارڈر ریڈیوس دے دیتا ہوں 3 پکسل کی. یہ کچھ راؤنڈ ہو گیا ہمارے پاس. اس کو ہم مارجن ٹاپ بھی دے دیں گے تقریباً 10 پکسل کافی ہے. تو میں سیو کرتا ہوں. تو یہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو H2 اور H3 ہے اس فارم کے اندر، اس کے اندر بھی اس کے بیچ میں بھی کچھ فیس ہے. تو یہاں سے H2 اور H3 میں نے یوز کیے، تو اس کو میں یہاں پر سلیکٹ کروں گا. کیونکہ یہ میرے پاس فارم کے اندر ہے، اس لیے میں اس فارم کو مسٹ لکھوں گا. اگر میں ڈائریکٹ H2 اور H3 لکھتا تو جتنے بھی میرے پاس ویب پیج میں H2 اور H3 ہے تو اس پہ یہ اسٹائلنگ اپلائی ہو جاتی. یہاں سے میں اس کو مارجن دے رہا ہوں، مارجن ٹاپ تقریباً 15 پکسل کا. اس کو میں سیو کرتا ہوں. تو یہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر آ گئے. اور سمپل یہ کام میں بٹن کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں. بٹن کو میں وڈتھ دیتا ہوں تقریباً 30 پکسل کا، اور ہائٹ میں اس کو دیتا ہوں 20 پکسل کا. اس کو میں سیو کرتا ہوں. تو وڈتھ اس کی کافی کم ہے، اس کو ہم 60 پکسل کر لیتے ہیں، اور ہائٹ تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں میں اس کی 30 پکسل. اب اگر یہاں پر دیکھیں تو اس کی ہائٹ بڑھ گئی. تو مارجن ٹاپ بھی دے دیتے ہیں 20 پکسل کی. اس کو سیو کرتے ہیں، اور اس کو ہم ایک کام دوسرا کرتے ہیں کہ اس کے فونٹ سائز کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں. 25 پکسل کافی زیادہ بڑھ گیا 20 پکسل. اور اس کے کلر کو بھی ہم چینج کر لیتے ہیں. کلر کو میں کرتا ہوں گولڈن. آئی تھنک گولڈن ٹھیک نہیں ہے، آئی تھنک یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا کام یہاں پر ہم یہ کرتے کہ اس کے بارڈر ریڈیوس بھی دے دیتے 5 پکسل آئی تھنک کافی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بارڈر نہ دکھے، تو اس کے بارڈر کو میں 0 پکسل کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں وہ بارڈر بالکل غائب ہو گیا. اور اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو بھی میں چینج کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ پیچھے میرے پاس فرنٹ پہ میرے پاس ڈارک اورنج ہے، تو میں کچھ الگ ٹائپ کلر سلیکٹ کروں گا. آئی تھنک یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا
اسٹرکچر. اب چیزیں میں یہاں سے ایک کام یہ کرتا ہوں کہ لیبل کو بھی جو میں فونٹ سائز ہے وہ بڑا کر لیتا ہوں. تو میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کروں گا لیبل کو فارم کے اندر جو سے میرے پاس لیبل ہے، اور اس کے میں فونٹ سائز کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، تقریباً میں کرتا ہوں 20 پکسل. اس کو سیو کرتے ہیں تو 20 پکسل آئی تھنک کافی بڑا ہو گیا. خیر یہ میرے پاس تھے لیبل. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے.